پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر انڈونیشیا کے صدر پرابو سوبیانتو آج 2 روزہ سرکاری دورے پر پاکستان پہنچیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق صدر پرابو وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ وفود کی سطح پر مذاکرات کریں گے، جبکہ صدر آصف علی زرداری اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بھی ملاقاتیں ہوں گی۔ دورے کے دوران تجارت، سرمایہ کاری، دفاع، صحت، IT، موسمیاتی تبدیلی، تعلیم اور ثقافت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر بات چیت اور متعدد مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط متوقع ہے۔ غزہ میں یلو لائن کو نئی سرحد قرار دینے کا اعلان۔ غزہ کے نصف سے زیادہ علاقے پر قابض اسرائیل کے آرمی چیف نے جنگ بندی معاہدے کے تحت قائم یلو لائن کو نئی سرحد قرار دے دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یلو لائن اب آبادیوں کے لیے ایک نئی حد بن چکی ہے۔ 10 اکتوبر سے نافذ جنگ بندی معاہدے میں طے پایا تھا کہ اسرائیلی افواج یلو لائن سے پیچھے ہٹ جائیں گی، جبکہ دوسرے مرحلے میں مزید علاقے خالی کیے جانے تھے۔ ساتھ ہی غزہ کے انتظام کے لیے ایک عبوری اتھارٹی کے قیام پر اتفاق کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا ہے۔ کمبوڈیا اور تھائی لینڈ میں جنگ بندی کو خطرہ۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ کی کوششوں سے کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کے درمیان کرائی گئی جنگ بندی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان دوبارہ جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں اور سرحد پر فائرنگ کے تبادلے کی اطلاعات ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق تھائی لینڈ نے جوابی فضائی حملے کیے ہیں، جبکہ تھائی فوج کا کہنا ہے کہ کمبوڈیا نے حملوں کا دائرہ مزید علاقوں تک بڑھا دیا ہے۔ ان جھڑپوں میں ایک تھائی فوجی ہلاک اور 7 زخمی ہو گئے ہیں۔ CTD کا دہشت گردوں کے خلاف بڑا دعویٰ۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے لاہور، فیصل آباد اور بہاولپور سے راہ سے تعلق رکھنے والے 12 دہشت گرد گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ترجمان CTD کے مطابق ملزمان سے حساس مقامات کی تصاویر، ویڈیوز، اسلحہ اور بارودی مواد برآمد کیا گیا۔ دہشت گردوں کے پاس سے ایک مزار اور ایک میلے کی تصاویر اور لوکیشنز بھی ملی ہیں، جبکہ بھارت سے آپریٹ ہونے والی فیس بک IDs کی مدد سے گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ لاہور، راولپنڈی سمیت پنجاب بھر میں نئے ٹریفک قوانین اور بھاری جرمانوں کے خلاف ٹرانسپورٹرز نے ہڑتال کر رکھی ہے۔ شہر کے اندر اور بین الصوبائی ٹرانسپورٹ معطل ہے، جبکہ چند بس اڈے جزوی طور پر کھلے ہیں۔ گڈز ٹرانسپورٹ بھی ہڑتال میں شامل ہے۔ راولپنڈی میں اسکول، کالج اور پک اینڈ ڈراپ سروسز متاثر ہوئیں۔ ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن نے ٹریفک آرڈیننس واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے اور حکومت سے مذاکرات کا دوسرا دور آج ہوگا۔ کراچی میں 3 خواتین کی پراسرار ہلاکت۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں ایک فلیٹ سے ماں، بیٹی اور بہو کی لاشیں ملنے کے واقعے کو پولیس نے مشکوک قرار دے دیا ہے۔ SSP ایسٹ کے مطابق تینوں خواتین میں سے ایک کی موت 2 روز قبل ہو چکی تھی، جس کا گھر کے سربراہ محمد اقبال کو علم تھا۔ محمد اقبال ہی نے 15 پر اطلاع دی۔ ایک لاش اہلیہ، دوسری بیٹی اور تیسری بہو کی تھی، جبکہ بیٹا یاسین تشویشناک حالت میں پایا گیا۔ واقعے کی حتمی وجہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد سامنے آئے گی۔ سیاسی منظرنامہ اور -1 کی بحث۔ سینیٹر فیصل واوڈا نے کہا ہے کہ اگر -1 نہ کیا گیا تو پوری PTI سیاسی طور پر مائنس ہو جائے گی۔ ان کے مطابق اب ایک نئی سیاسی اصطلاح سامنے آ چکی ہے اور اقدامات پر سخت رد عمل آئے گا۔ DGISPR کی پریس کانفرنس کے بعد کئی افراد کے سرنڈر کرنے کی اطلاعات بھی سامنے آئیں۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا کہ کسی کو سیاست سے نکالنے کا اختیار عوام کے پاس ہے، اور اگر بانی PTI سے ملاقاتوں کا سلسلہ بحال ہو تو سیاسی مکالمہ ممکن ہو سکتا ہے۔ وفاقی وزراء کی PTI پر تنقید۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے PTI کو دشمن کا اعلی کار قرار دیتے ہوئے کہا کہ 9 مئی کو PTI کو شکست دی گئی، جبکہ 10 مئی کو بھارت کو ہرایا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بانی PTI چاہتے تھے کہ ملک دیوالیہ ہو جائے، تاہم حکومت نے ریاستی مفادات کا ہر صورت تحفظ کیا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کے مبینہ ڈاکے کے باعث بانی PTI اس وقت جیل میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملکی معیشت کی بہتری میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کا اہم کردار ہے اور چیف آف ڈیفنس فورسز کا رعب دشمن پر طاری ہے۔ احسن اقبال کے مطابق PTI کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ ریاست کے ساتھ ہے یا متنازع قیادت کے ساتھ۔
वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी ने कहा कि बानी PTI की अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम किसी भी मुहिब वतन पाकिस्तानी के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस पर सियासी बयानबाजी। सियासी रहनुमाओं ने कहा कि गवर्नेंस वहां नहीं जहां IMF ने 5300 अरब रुपए की करप्शन की चार्जशीट दी हो। उनका कहना था कि जवाबदेही के बगैर मुआफी मुमकिन नहीं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने मुअक्किफ इख्तियार किया कि सूबे में गवर्नेंस है, इसीलिए अवाम ने उन्हें तीसरी बार मुंतखब किया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि सिक्योरिटी मामलात पर तनकीद के बजाय पॉलिसियों में तब्दीली की जरूरत है और कौमी मुफाद में ताउन किया जाएगा। असद कैसर का आईनी तरामीम पर एहतजाजी मौक़िफ़। पेशावर में PTI के जलसे से खिताब करते हुए साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा कि 26 और 27 आईनी तरामीम के जरिए अदालतों को महकूम बनाया गया है, जिसके खिलाफ पूरी कौम खड़ी होगी। उन्होंने अफगानिस्तान के साथ सूरत-ए-हाल को सरहदी पॉलिसी की नाकामी करार दिया। कराची में फैसल FTC के करीब हंगामा आराई। कराची की शाहरा फैसल पर FTC के करीब रैली के दौरान हंगामा आराई और तशद्दुद के वाक़यात पर हुकूमत सिंध की मुद्दत में सदर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में इंसदाद, दहशतगर्दी, हंगामा आराई और अमलाक को नुकसान पहुंचाने समेत मुतअद्दिद दफ़ात शामिल हैं। 12 नामजद मुल्ज़िमान गिरफ्तार, जबकि 300 से ज़ायद नामालूम अफराद भी मुकदमे में शामिल हैं। FIR के मुताबिक दफ़ा 144 नाफिज थी। रैली रोकने पर सड़क के दोनों ट्रैक बंद किए गए, पुलिस पर पथराव, डंडों से हमला और फायरिंग की गई, जबकि रेड बस, पुलिस मोबाइल और एम्बुलेंस को भी नुकसान पहुंचाया गया। इतवार की रात सड़क ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। मदीना मुनव्वरा और मुल्हका इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हुई। मस्जिद नबवी में रोज़ा अक़दस के सब्ज़ गुंबद पर बरसने वाली बारिश के रूपरवर मनाजिर देखने को मिले। ज़ायरीन ने शुक्र अदा किया, जबकि बारिश के बाद मौसम में खुनकी बढ़ गई। नेशनल गेम्स और सकाफती सरगर्मियां। 35 नेशनल गेम्स में आज से एथलेटिक्स के मुकाबलों का आगाज हो रहा है, जिनमें पाकिस्तान के ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम जीवलन थरू के मुकाबले में एक्शन में होंगे। मेडल्स टेबल पर पाकिस्तान आर्मी 20 गोल्ड मेडल्स के साथ सरे फहरिस्त है। उधर JDC और जंग ग्रुप के इश्तिराक से होने वाले वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के आखिरी रोज शानदार ग्रैंड म्यूजिक कंसर्ट मुनक़िद हुआ, जिसमें जापान, बांग्लादेश, अलजायर समेत मुख्तलिफ ममालिक के फनकारों ने परफॉर्म किया। इख्तितामी तकरीब में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मेहमानों को अजरक के तोहफ़े पेश किए।